الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 190 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، اور آج کے لیکچر میں ہم نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی آتے ہیں، اور شاید یہاں یہی معنی مراد ہو۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا سد باب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تفسیر عثمانی، یعنی جس جگہ پاؤ، جس حرم میں ہو خواہ غیر حرم میں ہو جہاں سے تم کو نکالا، یعنی مکہ سے، یعنی دین سے پھر جانا یا دوسروں کو پھرانا، مہینہ حرام کے اندر مار ڈالنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرم مکہ میں کفار کا شرک کرنا اور کرانا زیادہ قبیح یعنی کہ برا ہے حرم میں مقاتلہ کرنے سے۔ تو اب اے مسلمانوں، تم کوئی اندیشہ نہ کرو، کچھ بھی خوف نہ کرو، اور جواب ترکی بترکی دو، یعنی اگر وہ قتل و قتال کریں تو تم بھی کرو۔ یعنی مکہ ضرور جائے امن ہے، لیکن جب انہوں نے ابتدا کی اور تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے پر دشمنی کرنے لگے، یہ بات مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، تو اب ان کو امان نہ رہی، جہاں پاؤ مار ڈالو۔ آخر جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے یہی فرما دیا تھا کہ جو ہتھیار سامنے کرے اسی کو مارو اور باقی سب کو امن دیا جائے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر عثمانی، یعنی باوجود ان سب باتوں کے اگر اب بھی مسلمان ہو اور شرک سے باز آئیں تو توبہ قبول ہے، یعنی شرک سے توبہ کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر آسان قرآن۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اللہ کو براہ راست بھیجا گیا اور جہاں کے لوگوں نے رسول اللہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں عذاب عام موقوف فرما دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا، روک دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی
کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے 3 ہی راستے ہیں، یا اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ تفسیر عثمانی یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم ختم ہو اور کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکیں اور خاص اللہ ہی کا حکم جاری رہے۔ بس وہ جب شرک سے باز آ جائیں تو زیادتی سوائے ظالموں کے اور کسی پر نہیں، یعنی جو بدی سے باز آ گئے وہ اب ظالم نہ رہے تو اب ان پر زیادتی بھی مت کرو۔ ہاں جو فتنہ سے باز نہ رہے ان کو شوق سے قتل کرو۔ آیت نمبر 194 یعنی کہ نیکسٹ آیت، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اگرچہ کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تفسیر آسان قرآن، یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلے لے سکتے ہو۔ تفسیر عثمانی، حرمت کا مہینہ یعنی ذی القعدہ جس میں عمرہ کی قضا کرنے جا رہے ہو، بدلہ ہے اس حرمت کے مہینے یعنی ذی القعدہ کا۔ گزشتہ سال اسی مہینے کے اندر کفار نے تم کو عمرہ سے روک دیا تھا اور مکہ میں جانے نہ دیا تھا، یعنی اب تم شوق سے ان سے بدلہ لو کیونکہ ادب اور حرمت رکھنے میں تو برابری ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ماہ حرام کی حرمت کرے اور اس مہینے میں تم سے نہ لڑے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ مکہ والے جو سال گزشتہ میں تم پر ظلم کر چکے اور نہ ماہ حرام کی حرمت کی، نہ حرم مکہ کی، نہ تمہارے احرام کا لحاظ کیا اور تم نے اس پر بھی صبر کیا، اگر اس دفعہ بھی سب حرمتوں سے قطع نظر کر کے جنگ پر آمادہ ہوں تو تم بھی کسی بھی حرمت کا خیال مت کرنا بلکہ اگلی پچھلی سب کسر مٹا لو، مگر جو کرو اللہ سے ڈر کر کرو، اس کے خلاف اجازت ہرگز نہ ہوگی، یعنی اللہ کی اجازت کے خلاف نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا بے شک ناصر اور مددگار ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر آسان قرآن، اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل کیا، اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مرادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تفسیر عثمانی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو صرف کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ بیٹھو یا اپنے مال کو جہاد میں صرف نہ کرو، اس سے تم ضعیف اور دشمن قوی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔